تو حال ہی میں خلیج میں جوابی حملوں کی ایک ایسی لہر آئی جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم اس پوری صورتحال کو ایک مسافر کی نظر سے سمجھیں گے جو عین اس طوفان کے بیچ میں پھنس گئے تھے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ ہر طرف افراتفری اور پھر اچانک زمین میں تھڑ تھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ یہ کہنا ہے شیوم چاری کا، ایک مسافر جو ٹھیک اسی وقت ابوظہبی ایئرپورٹ پر موجود تھے جب آسمان سے خطرہ برس رہا تھا۔ ان کی یہ چند الفاظ اس لمحے کی گھبراہٹ اور بے یقینی کو پوری طرح بیان کر دیتے ہیں۔ تو آخر ہوا کیا؟ دنیا کے سب سے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک پر اچانک یہ خطرے کے سائرن کیوں بجنے لگے؟ ایک ایسی جگہ جو سفر اور رابطے کا مرکز ہے، وہاں دیکھتے ہی دیکھتے خوف کی فضا کیسے بن گئی؟ چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہوائی اڈے پر جو افراتفری مچی، یہ وہ حصہ ہے جہاں ابوظہبی میں ایک چھوٹا سا لے اوور ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش بن گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سب سے پہلے تو لوگوں کے فونز پر میسائل حملے کے خطرے کے الرٹس آنے شروع ہو گئے، پھر فوراً ہی پورے ٹرمینل میں سائرن گونجنے لگے اور پھر کچھ تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے اس سب سے ہر طرف افراتفری اور گھبراہٹ پھیل گئی، لیکن اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اس افراتفری کے بیچ ایئرپورٹ کے عملے نے کمال کی اہلیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مسافروں کو فوری طور پر ویزا، ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ فراہم کیے۔ اب ایئرپورٹ پر ہونے والے واقعے سے ذرا باہر نکل کر بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف ابوظہبی ایئرپورٹ تک محدود نہیں تھا، دراصل پورا خطہ ہی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اور اس سب کی وجہ تھی ایران کی طرف سے کیے جانے والے جوابی میزائل اور ڈرون حملوں کی ایک زبردست لہر۔ یہ حملے ایک ساتھ کئی خلیجی ملکوں کو نشانہ بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے خطے کے بڑے تجارتی اور سفری مراکز شدید متاثر ہوئے۔ ان حملوں کا پیمانہ واقعی بہت بڑا تھا۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں ایرامکو آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا، کویت میں دشمن ڈرونز کو روکا گیا، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں گونجیں، اور متحدہ عرب امارات، وہاں تو دبئی اور ابوظہبی پر سینکڑوں کی تعداد میں میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ ظاہر ہے جب صورتحال اتنی خراب ہو تو اس کا فوری اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے۔ قطر کی سٹاک مارکیٹ فوراً ہی گر گئی اور متحدہ عرب امارات نے تو 2 دن کے لیے ٹریڈنگ ہی بند کر دی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان حملوں کے جواب میں ان ملکوں نے کیا کیا۔ ان کا رد عمل 2 طرفہ تھا، ایک طرف فوجی دفاع اور دوسری طرف سفارتی کوششیں۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام وہ پوری طرح سے متحرک ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے حملے کا مقابلہ آخر کیا کیسے؟ 165، ذرا اس نمبر پر غور کریں، 165 میزائل۔ یہ وہ تعداد ہے جنہیں متحدہ عرب امارات کے دفاعی نظام نے ہوا میں ہی روک لیا۔ یہ نہ صرف حملے کی شدت بتاتا ہے بلکہ ان کی دفاعی صلاحیت کا بھی ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان میزائلوں کے علاوہ 540 540 ڈرونز کو بھی کامیابی سے ناکام بنایا گیا۔ یہ اعداد و شمار واقعی جدید فضائی دفاعی ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور ان اعداد و شمار کو زمین پر موجود ایک شخص کی زبانی سنیں۔ شیوم کہتے ہیں، مجھے جیٹ طیاروں کی آواز آ رہی ہے، وہ ہر 15 یا 20 منٹ کے بعد آسمان پر ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فضا میں اس وقت کس قدر سرگرمی تھی۔ چلیں اب واپس ابوظہبی کی زمین پر چلتے ہیں، شیوم کے پاس، اور یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف ایئرپورٹ کے اندر کا خوف اور دوسری طرف شہر کے اندر کی معمول کی زندگی۔ شیوم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی مقامی شخص سے بات کرتے ہیں تو انہیں اپنی حکومت پر پورا یقین نظر آتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حکومت شہریوں اور سیاحوں سب کا خیال رکھے گی، اور ایسے بحران میں یہ اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف ایئرپورٹ ہے جہاں افراتفری ہے، سائرن ہے، گھبراہٹ ہے، خطرہ ہے، اور پھر دوسری طرف شہر کی سڑکیں ہیں جہاں بالکل سکون ہے، زندگی معمول پر ہے، کیفے کھلے ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ فوری خطرہ شاید ٹل گیا ہے، لیکن ہزاروں مسافروں کے لیے یہ غیر یقینی صورتحال ابھی بھی باقی ہے۔ خبروں کے مطابق 2 مارچ تک بھی پروازوں کا آپریشن مکمل طور پر بحال نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کچھ ایئر لائنز نے آہستہ آہستہ چند روٹس پر پروازیں شروع کر دی تھیں، لیکن صورتحال ابھی بھی معمول سے دور تھی۔
तो एयरलाइंस ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक मंसूबा बनाया। उनकी हिकमत अमली ये थी कि सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाए जो ले ओवर में फंसे हुए हैं। नई बुकिंग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस जैसे मुल्कों के लिए कुछ मखसूस परवाजें शुरू की गईं। लेकिन एक शर्त थी कि मुसाफिर सिर्फ अपनी असल टिकट वाली मंजिल पर ही जा सकते थे, किसी और जगह नहीं। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब आसमान ही मैदान जंग बन जाए तो फिर हिफाजत का एहसास कैसा होता है? ये पूरी सूरत-ए-हाल हमें एक बड़े आलमी तनाज़े और एक आम इंसान के ज़ाती तजुर्बे के दरमियान जो गहरा रिश्ता है, उस पर गौर करने की दावत देती है।